بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت فیض حمید صاحب کا ذکر خال خال ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر۔ وہ زیر تفتیش بھی ہیں اور وہ انڈر پروسیڈنگ بھی ہیں، یعنی ان کے خلاف کورٹ مارشل جنرل کی جو کارروائی ہے وہ جاری ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک نیا پہلو جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، اور وہ پہلو ہے اس سازش کا یا اس فیلڈنگ کا جو فیض حمید صاحب نے افغانستان کا لیوریج لے کے پاکستان میں لگانے کی سازش کی، اور کس طرح انہوں نے ٹی ٹی پی کو اور تحریک طالبان افغانستان کو اپنے سر پہ چڑھایا یا پاکستان کے سر پہ چڑھایا، اور اس وقت یہ آفیشیل پوزیشن کے حامل بھی تھے۔ جب انہیں کور کمانڈر پشاور بنایا گیا تاکہ یہ کور کمانڈ کر لیں اور اس کے بعد یہ آرمی چیف کی دوڑ کے اندر شامل ہو جائیں، تو پشاور جو تھا وہ جرائم کا مرکز بن گیا۔ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے جو پاکستان سے اس دوران فرار ہوئے، وہ پشاور ایئرپورٹ سے عالمی ایئر لائنز کی فلائٹ کے اوپر بیٹھ کر گئے۔ ارشد شریف کا کیس سامنے آ گیا، اور ارشد شریف کے کیس کے اندر کس طرح اس وقت کے پی کے چیف منسٹر کا پروٹوکول افسر جو ہے وہ ان کو تمام رکاوٹوں سے گزار کے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ سوار کروانے جاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ ویڈیوز جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کی جا چکی ہے۔ اور فیض حمید صاحب ایک متوازی حکومت چلا رہے تھے، متوازی آئی ایس آئی چلا رہے تھے، متوازی ایم آئی چلا رہے تھے۔ انہوں نے ایک متوازی پورا سیٹ اپ قائم کیا۔ جب فال ہوتا ہے، امریکنز جو ہیں وہ افغانستان سے بھاگتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، اور طالبان جو ہیں وہ جا کے ٹیک اوور کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد فیض حمید صاحب کے 3 افغانستان کے دورے جو ہیں وہ ریکارڈ پہ لائے گئے ہیں یا آئے ہیں۔ 2 دورے انہوں نے کابل کے کیے اور 1 دورہ جلال آباد پہ کیا۔ میں نے عرض کیا، جو یہ داستان سنا رہے تھے، میں نے کہا کہ کابل میں تو انہوں نے چائے پی تھی نا سرینا میں۔ کہتے نہیں، وہ تو ڈکلیئرڈ دورہ تھا نا، ان ڈکلیئرڈ دورے جو جلال آباد کا اور کابل کے دورے ہوئے تینوں، اس کے دوران انہوں نے ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کی قیادت سے اکٹھے اور الگ الگ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے ٹی ٹی اے پی کو یقین دلایا کہ یہ جو فاٹا تھا، جو پہلے ایجنسیاں ہوتی تھیں، محمد ایجنسی اور فلانی ایجنسی اور ٹمکانی ایجنسی، ان ایجنسیوں کا ہم جو ان کو پاکستان کے اندر ضم کر دیا گیا ہے، اس کو ہم ختم کریں گے اور ان کا پرانا سٹیٹس بحال کیا جائے گا۔ یہ جو ایجنسیاں ہیں، اب وہ پاکستان کے ضلع ہیں باقاعدہ، ان ایجنسیوں کے اندر جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ آ کے رہ سکیں گے۔ وہ اس کو انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی طالبان کو، ٹی ٹی پی کو، کہ یہ تقریباً پاکستان کے اور افغانستان میں ایک بفر زون ہوگا، آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، اغوا برائے تاوان کا، گاڑی کی چوریوں کا، منشیات کی سمگلنگ کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ وہ واپس کیوں آتے ہیں اور جانیں کیوں دے دیتے ہیں اس کے اوپر۔ ان کو ان صاحب نے یقین دہانی کروائی تھی کہ میری طرف سے اوکے ہے، بس مجھے ذرا آرمی چیف بن لیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، انہوں نے یقین دلایا ان کو کہ جناب آپ میں سے 60,000 لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی میں سے، جو کہ اس وقت وار اگینسٹ ٹیرر کی جو کامیاب کاروائی تھی پاک فوج کی، اس کے نتیجے میں فرار ہو کے افغانستان چلے گئے تھے، اور اس وقت کی اشرف غنی حکومت نے ان کو افغانستان والی سائیڈ کے اوپر کیمپ اسٹیبلش کر کے، مہاجر کیمپ، ان کو وہاں پہ کیمپوں میں رکھا ہوا تھا، اور ان کے نام کے اوپر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین، یونائٹڈ نیشن UNHCR، یونائٹڈ نیشن
ہیومن رائٹ کمیشن نہیں، UNHCR کہتے ہیں جس کو، افغانستان کا ادارہ برائے مہاجرین، اس کا اردو ترجمہ ہے، اعزازی گزارا کار، اس کے سے لمبے لمبے ڈالر اور تھبنٹو بھی افغانستان کی حکومت وصول کرتی تھی۔ ان میں زیادہ تر نارتھ وزیرستان کے لوگ تھے، جن کو جب وہاں پہ کاروائی شروع ہوئی تو ان کو پاکستان دور پڑتا تھا، پاکستان کا سیٹلڈ ایریا دور پڑتا تھا، تو انہوں نے بارڈر کراس کیا اور وہ افغانستان کے اندر چلے گئے۔ آپ نقشے کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو آپ کو نارتھ وزیرستان کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر گھسا ہوا ملے گا۔ یہ وہ علاقہ رہا ہے جب روس وہاں پہ تھا تو تب اس کے اوپر زیادہ تر روسی بمباری کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت افغان مجاہدین کے زیادہ تر مراکز اور دفاتر اس علاقے کے اندر قائم تھے۔ اور جب امریکہ آیا تو امریکن بھی یہاں پہ کافی زیادہ بمباری شمباری کیا کرتے تھے، اور پاکستان کے افواج کی بہت زیادہ شہادتیں یہاں پہ ہیں۔ تو ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ یہ 60,000 کے 60,000 لوگ ہم واپس لے کے جائیں گے، اور وہ لوگ آئے بھی۔ لیکن چونکہ یہ علاقہ ضم ہو چکا تھا تو انہیں یہ کہا کہ اس وقت یہ موصوف کور کمانڈر پشاور تھے، یہ علاقہ چونکہ ضم ہونے کا اعلان ہو چکا تھا تو ان کو کہا گیا کہ اب سوات اور سوات کے اوپر جو کالام ہے اور اس سے جو ملحقہ پہاڑیاں ہیں جو دوسری سائڈ پہ میرا خیال ہے ننگرہار سے ملتی ہیں، اللہ کرے میں درست ہوں، تو ان کے اوپر آپ فی الحال جنگلات میں جا کے چھپ جائیے، جیسے ہی وہ علاقے کا سٹیٹس بحال ہوگا تو آپ کو وہ کریں گے۔ تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی یا تخریب کاری کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ لوگ جو بنیادی طور پہ سوات کے اندر لا کے چھپائے تھے فیض حمید صاحب نے، ان کا دخل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ٹی ٹی اے جو ہے اس کو موصوف کیا یقین دہانیاں کرواتے ہیں، اور وہ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کا زر مبادلہ کی ضرورت ہم پوری کریں گے، اور آپ کو پشاور سے ڈالر خرید کے لانے کے اندر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیش نہیں آیا کرے گی، اور یہ ڈالر خرید کے افغانوں کے ادھر سے لے جانے کے نتیجے کے اندر پاکستان میں جس طرح کا مہنگائی کا اور ڈالر کا بحران پیدا ہوا، اس کے حوالے سے مجھے آپ کو بتانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ بہادر نے جو ڈالر استعمال کیے اس کی سیاہی کے اندر ایسا کیمیکل ڈالا گیا کہ جب اس کا ہوا کے ساتھ انٹریکشن ہو تو کچھ عرصے کے بعد، کس دن کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ 80 دن کہتے ہیں، کچھ لوگ 120 دن کہتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈالر کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کے جعلی ہونے کی نشانی تھی۔ تو وہ ان ڈالرز کے بدلے یا وہ ڈالر جو تھے وہ دبئی میں بیچتے تھے یا بیچنا چاہتے تھے یا سمگل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ افغانوں نے دیہڑی تو بہت لمبی لمبی لگائی ہوئی تھی نا امریکیوں سے۔ اینی ہاؤ، تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ جو 3 دورے ہیں، ان 3 دوروں کا ریکارڈ نکلوا کر وہاں پہ ان سے تفتیش کا آغاز ہونے لگا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اور مقدمہ بن گیا ہے موصوف کے خلاف، یا ایک اور قضیہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہمارے دوست جناب سعید چودھری صاحب کی اطلاع کے مطابق فیض حمید صاحب کے سمدھی جو ہیں، جو کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں، بریگیڈیئر ڈار، انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے ریسورسز استعمال کر کے متعلقہ حکام سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ آپ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے بھی لیں گے تو جج بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان آپ کے کورٹ مارشل جنرل کے فیصلوں کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ تو انہیں کہا گیا کہ بھین تسی سانوں ریکویسٹ کرنا آئے ہوئے، تم کی لان آئے ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو چائے پلا کے رخصت کر دیا گیا۔ یہ سعید چودھری صاحب کی اطلاع ہے جو آج انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر دی ہے، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے کہ موصوف نے افغانستان کے اندر جو گند کیا تھا، اب اس میں یہ بات ثابت ہونا ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کیا اس گند کے اندر آن بورڈ تھے یا یہ فیض حمید صاحب ان سے بالا بالا کر رہے تھے، کیونکہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب اس پروجیکٹ میں ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھے۔ افغانستان کے اندر جب علماء کرام کا وفد بھیجا گیا تھا، جس کے اندر تقی عثمانی صاحب بھی شامل تھے، کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو قائل کرے
کہ آپ جہاد مکمل ہو گیا ہے، خلافت اسٹیبلش ہو گئی ہے، تو آپ جو ہیں ادھر آباد ہو جائیں، اور یہ جو سیٹلڈ ایریا ہے اور جس کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو اس کے اوپر فیض حمید صاحب کو اپنے منصوبے کے تشتزبام ہونے کا شک پڑ گیا۔ انہوں نے فوری طور پہ بیرسٹر سیف کو روانہ کیا، جنہوں نے جا کے علماء کرام کے ساتھ ان ٹی ٹی پی کی اور ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ کی ان ملاقاتوں کے اندر بیٹھ کر اس کی باقاعدہ جشوشی کی اور نوٹس لیے جو کہ فیض حمید صاحب کو پہنچائے گئے، اور فیض صاحب کو تسلی ہوئی کہ ٹی ٹی پی نے ان انڈرسٹینڈنگز کا ذکر نہیں کیا اس وفد کے ساتھ جس وفد کو بھیجا گیا تھا، جو وفد گیا ہوا تھا علماء کرام کا، وہ ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان کی مرضی اور اعلیٰ شیری سے ہی گیا تھا۔ لیکن یہ جو جرم ہے جس کے اندر وہ موصوف جو ہیں اس پوری ایکٹیویٹی کو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں، جو میں نے آپ کو اب تک اطلاعات دی ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ٹی ٹی پی کے لوگ ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں، مڑ کے حملہ کرتے ہیں، پلٹ کے حملہ کرتے ہیں، اور پاکستان کے سرحدی محافظوں کی شہادتوں کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس اضافے کی وجہ بنیادی طور پہ وہ یہ گردانتے ہیں کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ علاقہ تمہارا ہے، تو اب دیں یہ علاقہ ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال ایک معلومات ایک بڑی اہم جگہ سے حصے میں ہاتھے چڑھی تھی، تو میں نے کہا آپ کے گوشت گزار کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔